السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ والشیخ مخدوم اسماعیل السکری البادقلی والشیخ محمد صالح لب القاہری البادقلی وصائر مشائخ اہل سنہ و جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، سفر الخیر، سفر المظفر، شہر العاشقین کا یہ مبارک مہینہ آج سفر کی 6 تاریخ الشیخ محمد صالح القاہری البادقلی یعنی البدقلی صالح لب رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ، ان کا عروس مبارک کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے آباء و اجداد و اشیاخ، اسلاف و اخلاف تمام کے درجات کو بلند فرما کر ان سب بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، آج ان کا عروس مبارک ہے۔ اسلام کا اہم چیز، ضروریات دین جو اہم ہیں، جو ہر عقیدوں کو تصدیق اور اقرار کرنا ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت، جس میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے سنت جماعت سے خارج یعنی بد مذہب گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تمام بد عقیدگی سے اور بدعتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز، معمولات اہل سنت، مراسم اہل سنت، قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں، اسلاف کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہمارے قدیم بزرگان دین کئی کار خیر معمولات اہل سنت کے طور پر، مراسم اہل سنت کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ معمولات اہل سنت میں ایک عظیم چیز ہے عروس مبارک، اعراس اولیاء اعظام۔ آج الشیخ محمد صالح لب رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک کا دن ہے۔ عاشقوں کا مہینہ ہے۔ سیدنا شمس العلماء و سادات مقبول احمد الکشمیری الہانگلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا احسان ساری دنیا کے لیے خاص کر کرناٹک کی سرزمین میں اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹکل کے اس علاقے میں بھی شمس العلماء و سادات مقبول احمد الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، ان کا احسان یہاں پر جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی بزرگان دین، بالخصوص یہاں پہ جتنے بھی مزارات ہیں، بالخصوص مخدوم اسماعیل سکری البادقلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب عروس الشیخ محمد صالح لب القاہری البادقلی الشافعی الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیوز و برکات سے یہ بھٹکل کی دھرتی مالا مال ہے۔ بہرحال عاشقوں کا مہینہ، اس کے ساتھ ساتھ سفر 25 تاریخ یوم المجددین، امام اہل سنہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک بھی ہے۔ لہذا آج کا دن
الشیخ صالح لبے رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک کا دن ہونے کی وجہ سے یہ درس الدراست المخدومیۃ الازہریہ فی مناقب الشیخ محمد صالح لبے القاہری البادقلی رحمۃ اللہ علیہ. الشیخ محمد صالح لبے رحمۃ اللہ علیہ سیدنا صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں. منحۃ الخالقیہ فی مدحۃ صالحیہ نام کی مناقب و مولید کی کتاب جسے الشیخ محمد اسماعیل بن حامد لبے تصنیف فرمائے ہیں، جس کی روشنی میں شیخ الکرام صاحب الکرامات والمقامات الشیخ محمد صالح البکری القاہری البادقلی، الشیخ صالح البکری القاہری البادقلی القادری الشافعی الاشعری رحمۃ اللہ علیہ صدیقی ہیں. یعنی اولاد صدیق اکبر کو بہت سے علاقوں میں صدیقی کہا جاتا ہے اور بہت سے علاقوں میں المخدومی کہا جاتا ہے. تو بہرحال ان کے والد گرامی ابو البرکات الشیخ عبد القادر ابن عمر ابن الشیخ عبد القادر، جو صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ کی طرف جن کا نسب پہنچتا ہے. الشیخ محمد صالح لبے رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ قاہرہ میں 1242، القاہرہ مصر کو بھی اور کائل پٹنم اس علاقے بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کائل پٹنم القاہری 1242 ہجرے میں پیدا ہوئے، جن کا وفات شریف صفر 6 1323 ہجرے میں جن کو دفن مبارک بھٹکل کی سرزمین میں ہی کیا گیا. ان بزرگوں کی وجہ سے ہی یہ بھٹکل شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکل شریف میں جتنے بھی مزارات ہیں ان تمام بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائیں، اور ان مزارات کی زیارت کرنے والے اور ان مزارات کی حاضری دینے والے اور اس مزارات کی عمارت کے لیے، اسے آباد کرنے کے لیے جتنے بھی خدام اہل سنت خدمات انجام دے رہے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں. یہ بھٹکل شریف میں جتنے بھی دین و سنیت کے خدمات انجام دے رہے ہیں، تمام خدام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں، سب کو بھی خیر، لطف، عافیت و استقامت و سعادت الدارین سے نوازے. ان بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مؤمنین کو بھی خیر، لطف، عافیت و استقامت و سعادت الدارین سے نوازے. تو بہرحال الشیخ صالح لبے رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک مختصر طور پر کہہ رہا ہوں. سورۃ الرعد کی ایک آیت والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے کئی مفسرین، کئی محدثین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ امام رازی، امام سیوطی، امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پاک کی تفصیل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ابن کثیر تک تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء بعہد علی رأس کل حول. یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے، ان کے قبور مبارکہ پر تشریف لے جاتے تھے. یہاں تک کہ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 573 اور اسی طرح عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 8 صفحہ نمبر 70 اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی، امام سیوطی جیسے کئی مفسرین سورہ رعد کی اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اس طرح سلام بھی کرتے تھے. والخلفاء الاربعۃ هكذا كانوا يفعلون. ساداتنا صدیق و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کرتے تھے.
یعنی شہدائے احد کی زیارت سال میں ایک مرتبہ کرنے میں خصوصی اہتمام کرتے تھے. اسی لیے آج عروس مبارک ہم منا رہے ہیں شیخ صالح رب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ایام میں ہم بزرگان دین کے عروس مناتے ہیں. ہر وقت تو ہم تمام انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین کا تبسل کرتے ہی ہیں، کیونکہ انہی کا راستہ ہے صراط مستقیم. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اور سورہ نساء کے آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اسی طرح ومن یطع الرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس طرح کے آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل فرمایا کہ صراط مستقیم جو نبیین صدیقین شہداء صالحین کا راستہ ہے. تو بہرحال تمام انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین کا تو ہم توسل کرتے ہی رہتے ہیں. اور عروس کی دلیل کے لیے جتنے بھی ائمہ اہل سنت جو دلیل پیش کیے شہدائے احد کی زیارت کے بارے میں، لہذا ہمیں چاہیے اصحاب بدر کا تو توسل کرتے ہی رہتے ہیں. علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا قصیدۃ البدریہ کے ذریعے. اسی طرح انہی کا لوا قصیدۃ احدیہ. تو شہداء احد کا بھی توسل کریں. اللہ تبارک و تعالی شہداء احد کے اور تمام صحابہ کرام کے درجات کو اللہ عز و جل بلند فرمائے. ان سب کی مدد سے بالخصوص شہداء احد کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مغفرت اور استقامت عطا فرمائے، سنیت میں تسلب عطا فرمائے. تو صاحب مزار صاحب عروس الشیخ محمد صالح لبے رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے تذکرہ کی وجہ سے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ وذکر الموت صدقۃ وذکر القبر یقربکم من الجنہ. انبیاء کرام کا تذکرہ وہ بہترین عبادت ہے. اولیاء کرام کا ذکر و تذکرہ و تذکار، ان کو یاد کرنا، ان کا مدح کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا، ان کا مولود پڑھنا، ان کے سوانح بیان کرنا، یہ سب گناہوں کے کفارہ ہے. موت کو یاد کرنا صدقہ ہے. قبر کو یاد کرنا، یہاں تک کہ قبر کو جس طرح یاد کریں گے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور موت کو قبر کو یاد کرنے والے کو جنت کے قریب کر دیتا ہے. جیسا کہ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع الاحادیث میں نقل بھی فرماتے ہیں. تو شہداء احد کی زیارت، یہاں تک کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور 263 میں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزور الشہداء بأحد فی کل حول. اس کے بعد بلند آواز سے پڑھتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورۃ الرعد میں 24ویں آیت میں جو بتایا گیا. صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے. ثم ابو بکر کل حول یفعل مثل ذلك ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں تک کہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یسلم علیہم شہداء احد پر سلام کرتے تھے. ثم یقبل علی اصحابہ ثم یقبل علی اصحابہ، یعنی صحابہ کے پاس صحابہ کی طرف پھرتے ہوئے فرماتے ہیں الا تسلمون علی قوم یردون علیکم السلام. جو سلام کا جواب دیتے ہیں ان کو تم کیوں سلام نہیں کرتے. تو بہرحال شہداء احد کی زیارت تفسیر قرطبی 9ویں جلد 312 میں، الدر المنصور 4 جلد 58 میں اور دیگر کتابوں میں تفسیر کے ساتھ یہ موجود ہے. عروس کے دلائل علامہ سیدنا ملک الما سید ظفر الدین البہاری رحمۃ اللہ علیہ مواہب ارواح القدس لحکم العرس نام کی کتاب ہی تصنیف فرمائے، جس کا مقدمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تصنیف فرمائے. جو کتاب جو 70 سال پہلے اس بڑکل شریف میں جو خدمات انجام دیے تھے، دین و سنیت کی نشر و اشاعت کیے تھے، درس و تدریس انجام دیے تھے، وہ عظیم شخصیت مفتی مذاہب الاربعہ علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد گوئی شالیات رحمۃ اللہ علیہ، مؤید الملت والدین علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ، قصیدۃ البدریہ کے مصنف، وہ عظیم شخصیت. یہاں تک کہ علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ کے دار الافتاء الازہریہ
مرکز اکابر اہل سنت دارالفتاء الازہریہ کے 11 نمبر کپاٹ پر وہ کتاب موجود بھی ہے، مواہب ارواح القدس لحکم العرس، اور اس کا مقدمہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائیں۔ تو بہرحال عرس کے دلائل میں کئی ائمہ دین کتابیں تصنیف فرمائیں، احادیث کریمہ میں بھی اس طرح کی حدیث، اسی طرح ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اس طرح کئی احادیث میں اس کی تائید نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الشیخ محمد صالح لبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرس مبارک میں جو بھی شرکت کیے ہیں، جو بھی حاضرین ہیں، جو بھی زائرین ہیں، تمام کو اللہ تعالی سنت جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق کے ساتھ خیر لطف اور عافیت عطا فرمائیں، سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ مگر بزرگوں کی بارگاہ میں آتے وقت یہ خیال رہیں کہ یہ اللہ عز و جل کے محبوب بندے ہیں، صالحین بندے ہیں۔ یوم المقبولین شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عروس کے متصل صاحب عروس کا بھی عروس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بھی مقبول ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو بھی مقبول ہیں، تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ تو لہذا الشیخ محمد صالح لبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عروس ہے، وقت بہت قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ ان کے نام پر لکھی ہوئی منحت خالقیہ فی مدحت صالحیہ، اس مولود کتاب یعنی مناقب کی کتاب میلاد نامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب بہترین طور پر ادب کے ساتھ پڑھنے اور اس مجلس میں شرکت کرنے ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور اسی طرح جو اس مزار انور کے پاس، مزار شریف کے پاس آئے ہیں، سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھی دور دراز ہیں جو آ نہیں سکتے، دور دراز سے جو بھی الشیخ محمد صالح لبی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے دعا کر رہے ہیں، اور اصحاب مزارات فی بڑکل شریف جتنے بزرگان دین تمام کے توسل سے جو دعا کر رہے ہیں، تمام کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لہذا بڑکل شریف میں ہم تمام بزرگان دین، بالخصوص سفر الخیر میں جو عاشقوں کا مہینہ ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ لہذا ہمیں چاہیے ادب و احترام کا خیال کریں، اور ہم لوگ گنہگار ہیں، اس زمانے میں ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، ملین کیا، بلین کیا، ارب کیا، اس سے بھی زیادہ گناہیں ہمارے ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں۔ وہ بھی نیکیوں کی حالت یہ ہے، عبادتوں کی حالت یہ ہے، جسمہ فی مکان قلبہ فی مکان، جسم اگر مسلح میں ہے تو دل کسی اور جگہ ہے، جسم اگر مجلس میں ہے دل کسی اور جگہ ہے، جسم اگر مسجد میں ہے دل کسی اور جگہ ہے، جسم اگر مزار انور کے پاس، مزار شریف کے پاس ہے مگر دل کسی اور جگہ ہے۔ یہ ہے ہماری حالت، یہ سب ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں مگر صرف نیکیوں کو ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا، یہ کیا، گناہوں کے سچے دل سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ گناہوں سے سچے دل سے ہم توبہ کرنا چاہیے، ان بزرگوں کی برکت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر گناہوں سے سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے تو ہمارے سروں پر گناہوں کا بوجھ رہتا ہے، تو جب بوجھ رہے گا تو نیکیوں کی توفیق ختم، ہر طرح کے دینی اخروی ترقیاں ختم، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی سلامتی بھی ختم۔ لہذا ہمیں چاہیے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو بھی آ کر پریشانی بیان کر فرماتے، توبہ کر، استغفار کر، یہی فرماتے تھے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے توبہ کرنا، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا، وہی ہمارے تمام پریشانیاں دینی اور دنیاوی اخروی مصیبتوں سے نجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید میں کئی احادیث کریمہ فرمائیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب سورہ نوح کی تفسیر میں علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ توبہ استغفار کریں تو بارش بھی، مال بھی، اولاد بھی، جنت بھی، مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ایمان کے طور پر، کبھی کبھی آزمائش کے طور پر دنیا میں مصیبتیں آتے ہیں، وہ بھی ایمان کے لیے بھلائی، ایمان والے کے لیے بھلائی ہے کہ گناہ معاف ہونے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ لہذا شیخ صالح لبی رحمۃ اللہ کے مزار انور کے پاس آئے ہیں، ادب و احترام کا خیال کریں،
ہمارے دلوں میں کئی طرح گناہوں کی وجہ سے کالے کالے داغ لگ گئے، وہ تمام گناہ سے ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ سبق تجھ سے پاتے ہی سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس مبارک عرس کے اس تقریب کے وقت میں ہم خاص کر شہر العاشقین ہے، عاشقوں کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، ربیع النور کے استقبال کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ تمام بزرگان دین کے عروس، محرم 27 میں سیدنا الشیخ مفتی مذاہب اربع علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد شالیات رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک یوم مشائخ اہل سنہ یعنی یوم المشائخ کے طور پر، اور سفر کی 5 تاریخ یوم المقبولین سیدنا شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا عروس، اور درمیان میں مخدوم اشرف السمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس۔ اسی طرح یوم المجددین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروس سفر 25، اور یہ سب توسل ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سب توسل ہے۔ تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے توسل، غوث پاک کے اس سلسلے کے قادریہ طریقت کے مشائخ اہل سنت ہیں یہ تمام بزرگان دین۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، ربیع النور کے لیے تیار ہو جائیں، ربیع النور کے لیے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہذا ہمارے اطراف کو، ہمارے گھروں کو، اپنے محفلوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو پاک صاف کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک صاف رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار ان کے خصائص، ان کے فضائل سیکھنے کی کوشش کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور احادیث کریمہ سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی برکت سے، تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے مبارک دلوں کی برکت سے، صاحب مزار، صاحب عرس الشیخ محمد صالح لبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل مبارک کی برکت سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ لہذا عروس مبارک کے ثمرات و فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائیں، اور اس میں جو بھی بے ادبیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم الحقنی بالاخیار ولا تخلفنی مع الاشرار، اللہم ان کان الحیاة خیرا لنا فاحینا علی الاسلام وان کان الموت خیرا لنا فامتنا مع الایمان، اللہم اقمنا علی السنة والجماعہ۔ لہذا ان بزرگوں کی برکت سے ہم سب کو سنت جماعت میں استقامت عطا فرمائے۔ استقامت ہی ان سب کی، ان بزرگوں کی سب سے بڑی کرامت، الاستقامت خیر من الف کرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ، تو ان کا استقامت تسلبی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ان کا قول و فعل ایک ہے، ان کا خلوت اور جلوت ایک ہے، ہر جگہ شریعت اسلامیہ طریقت مستقیمہ میں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بزرگان دین ہیں یہ بزرگان دین، خاص کر الشیخ محمد صالح لبے صاحب العروس، صاحب مزار، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان سب بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جو بھی اس عرس مبارک میں حصہ لیے ہیں سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ تجدید ایمان، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمیشہ توبہ استغفار، کیونکہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مؤمن شام میں کافر، شام میں مؤمن صبح میں کافر، ایسا زمانہ آئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1450 سال پہلے بتا دیے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں ایمان بھی ملے، کامل ایمان بھی ملے، اس لیے اجمالی طور پر ایمان، تفصیلی طور پر ایمان کے الفاظ زبان سے اقرار کرتے ہوئے، دل سے پکا یقین اور تصدیق کرتے ہوئے جددوا ایمانکم کے طور پر ہم ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یا ربنا واعف عنا وامح الذی کان منا، آمنا باللہ والیوم الآخر تبنا الی اللہ باطن وظاہر، آمنا باللہ والیوم الآخر تبنا الی اللہ باطنا وظاہرا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہا نحیا وعلیہا نموت وعلیہا نبعث انشاءاللہ۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی۔ السلام علیکم یا الشیخ محمد صالح لبے رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکتک المقربین وعبادک الصالحین والحمد للہ رب العالمین. دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.